بیوی روزہ نہیں رکھنا چاہتی، کیا خاوند اس پر سختی کر سکتا ہے؟ حضرت تھانوی علیہ رحمت نے فرمایا، ایک شخص 100% شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو اور اس کے گھر والے شریعت کے مطابق زندگی نہ گزار رہے ہوں، ٹھیک، اس کے بچے، اس کی بچیاں، اس کے گھر والے، ان کا رخ کسی اور طرف ہے، اس کا رخ کسی اور طرف ہے، ٹھیک، تو اگر یہ ان کو جس طریقے سے سمجھانا چاہیے اس طریقے سے نہیں سمجھاتا، نماز اور روزے اور شریعت اور احکام کی طرف نہیں بلاتا، تو یہ ان کی وجہ سے بھی جہنم میں جا سکتا ہے، اگرچہ خود 100% شریعت کے اوپر چلنے والا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں قیامت والے روز سوال ہوگا۔ بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، ماتحت میں نوکر چاکر آ جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا جی، ٹھیک۔ تو اب ہم کس طریقے سے سمجھائیں؟ بعض ساتھی کہتے ہیں مفتی صاحب کہہ ہی سکتے ہیں نا، دین میں زبردستی نہیں ہے، تو حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اس کا معیار یہ ہے کہ کاش ہم اس نماز، روزے اور شریعت کو ایک نمک کے برابر بھی حیثیت دے دیتے، تب بھی ایک بات تھی۔ کیا مطلب؟ آپ گھر میں آئے کھانا کھانے کے لیے، کھانا کھایا، پتہ چلا نمک تیز ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بیگم کو ایک دفعہ کہیں گے کہ بھئی نمک تیز ہے، احتیاط کیا کرو آئندہ۔ اچھا رات کو کھانا کھایا، نمک دوبارہ تیز ہے، کہیں گے بھئی میں نے تمہیں دوپہر کو بھی کہا تھا، پھر نمک تیز ہو گیا۔ اگلے دن پھر کھانا کھایا، پھر نمک تیز تھا، تو اب کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ گھر میں دانے جنگ بن جائے گا، ٹھیک۔ میں نے کہ کم از کم نماز کو، روزے کو، شریعت کو ایک نمک کے برابر ہی حیثیت دے دو، تو جو معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہو وہی نماز اور روزے کے ساتھ کر لو۔ اگر آپ نے وہ معاملہ کر لیا، اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، پھر بھی وہ نہ مانے، پھر تم بری الذمہ ہو، ٹھیک۔ خلاصہ یہ کہ ایسے کوشش کرو جیسے 28ویں پارے میں آیا، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم دیا اللہ نے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، حکم ہے، اور حکم فرضیت کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہمارے لیے شریعت کی پابندی اور جہنم سے بچنا فرض ہے، ضروری ہے، اپنے گھر والوں اور ماتحتوں کو بچانا بھی فرض ہے اور ضروری ہے۔ تو اللہ نے مثال دی ہے آگ سے بچاؤ، تو اس پر علماء نے لکھا کہ ایسے بچاؤ جیسا کہ وہ آگ میں چھلانگ لگا رہے ہوں اور بچایا جاتا ہے، ٹھیک۔ فرض کر لو آپ کا بچہ کہتا ہے مجھے آگ بڑی اچھی لگ رہی ہے، بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، تو بڑا مزہ آئے گا، میں اندر جاتا ہوں۔ بچہ ناسمجھ ہے، چھوٹا ہے، نہیں سمجھ اس کو، ٹھیک۔ اس کے بعد وہ اندر چھلانگ لگا دیتا ہے، جل جاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، بھئی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو کہا مجھے اچھی لگتی ہے، میں نے سمجھایا بھی تھا، میں سمجھا ہی سکتا ہوں نا، کوئی سختی تو نہیں کر سکتا۔ اس نے نہیں ماری، چھلانگ لگا دی، جل گیا، مر گیا، میں کیا کروں؟ میں تو سمجھا ہی سکتا تھا۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ تم احمق تو نہیں ہو، تم بیوقوف تو نہیں؟ البتہ اللہ کے ولی اس کو پکڑا ہوتا، اس کو کھینچا ہوتا، زبردستی کی ہوتی تم نے، کم از کم وہ مرنے سے، وہ جلنے سے تو بچ جاتا۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ تو اس کے ذیل میں حضرت لکھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ نا کہ جب وہ بچہ اور گھر والے جہنم کی آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں جو اس آگ سے بھی 70 گنا زیادہ تیز ہے، تو وہاں یہ کیا یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جاؤ کہ میں تو کہہ ہی سکتا تھا، میں نے کہہ دیا، وہ پھر بھی چلتے رہے، گناہ کرتے رہے اور جہنم میں چھلانگیں لگاتے رہے، میں کہہ ہی سکتا تھا؟ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، بلکہ ایسے کوشش کرو جیسا کہ وہ آگ میں چھلانگ لگا رہے ہوں اور کوشش کی جاتی ہے۔ ایسی کوشش اگر ہم نے کر لی تو پھر ہم بری الذمہ ہوں گے، ورنہ ہم بری الذمہ نہیں ہوں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔